اٹھ کے آگے آ جائیے مل جل کے ایک بار اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. حضرات مومنین، آپ سب کی خدمت میں آج کی شب غدیر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے. آج کی شب کی مبارکباد اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آواز بلند نعرہ صلوات سے پیش کریں. بیٹے نام کیا ہے آپ کا؟ پڑھنا ہے آپ کو؟ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد والے میں. تھوڑا تھوڑا، ہاں تھوڑا تھوڑا، اور لوگوں کو بھی پڑھنا ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا. حضرات، وقت کم رہتا ہے اور کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچانی ہوتی ہے. آج غدیر ہے اور 3 شعراء کرام ہمارے پاس ہیں، بلکہ 2 میں تو بس یوں ہی ہوں. جناب محترم وسیم رضوی صاحب اور جناب محترم شکیل کاظمی صاحب، انشاءاللہ دونوں ترنم ہے. آپ بہترین شعراء کرام کو آپ سنیں گے. اس کے علاوہ 1-2 مداح ہیں جن کو آپ کو سننا ہے. اور آج کے دن دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ جشن دیکھنے نہیں، جشن منانے آئے ہیں. دیکھنے نہیں آئے ہیں نا، تو آپ کو صرف دیکھتے نہیں رہنا ہے، جشن منانا ہے، مسکراتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے. کچھ باڈی لینگویج سے بھی آپ کے لگنا چاہیے کہ آپ غدیر کے جشن میں بیٹھیں. بالکل ہاتھ پیر بندھا ہوا اور بالکل نہیں، آج کے دن کچھ باڈی لینگویج سے بھی لگنا چاہیے کہ جشن میں ہے. اور جشن غدیر سننے کا جو کم سے کم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلا ہو. سارے مل کے سارے مل کے بولیں گے مولا کا نام ہے. آپ کو ہاں ایک بار اور یہ نعرہ لگانا پڑے گا. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا، اور یہی سے محفل شروع ہو جا رہی ہے. نظر انشاءاللہ ہمارے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے آپ سنیں گے تقریر. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اسی شعر سے آج کا جشن شروع کرتا ہوں، اور آپ اس سے آگے جائیے گا کہ آج محفل میں لگے ایسا غدیری نعرہ. وسیم بھائی، آج محفل میں لگے ایسا غدیری نعرہ جس کو سن لے جو سقیفائی تو پاگل ہو جائے. آپ حضرات بھی جڑ جائیے گا. صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں اشفاق نظمی کامڈوی کے، اور بتا آپ کے حوالے کہ نقب لگا کے فضیلت کی چوریاں نہ کرو. سنیے گا، دیکھیں جشن منانے آئے، سنیے گا. نقب لگا کے فضیلت کی چوریاں نہ کرو، حقوق شاہ ولایت کی چوریاں نہ کرو، حقوق شاہ ولایت کی چوریاں نہ کرو. نقب لگا کے فضیلت کی چوریاں نہ کرو. نبی کے دفن میں، نبی کے دفن میں، نبی کے دفن میں مصروف ہے نبی کا وسیع. سنیے گا، نبی کے دفن میں مصروف ہے نبی کا وسیع. تم اس کے گھر سے خلافت کی چوریاں نہ کرو. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئے. اطہر نا، ہاں آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. تھوڑا پڑھنا بیٹا. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں تمہیں نیند پیاری ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. گیز نے نکالی تلوار،
گیز میں نکالی تلوار جب حیدر کرار نے، گیز میں نکالی تلوار جب حیدر کرار نے، ڈر کے مارے حق دیا لشکر کفار نے. تھوڑا سا آپ آئیے جیسے سنیے، میں ایک شعر سناتا ہوں. ناگپور میں ایک شاعر ہے، کل مجھے جانا ہے ناگپور. وہاں ایک شاعر تھے جمیل انصاری. جمیل انصاری اور بعد میں وہ غزل کے شاعر تھے، اہل سنت شاعر تھے. لیکن ایک شعر ہے، سنیے گا، میں ایک شعر سناتا ہوں جمیل انصاری کا. لیکن جسے شعر سمجھ میں آئے وہ خاموش نہ رہے. مولائے غدیر کی نظر کر رہا ہوں شعر، کیا قیامت کا شعر. ایک اہل سنت شاعر جمیل انصاری، بعد میں اس کا مجموعہ نکلا ہے جملوہ انصاری کے نام سے، میرے پاس موجود ہے جو شاندہ کے نام سے. لیکن سنیے گا جمیل انصاری کا ایک شعر، وہ کہتے ہیں کیوں گیا غیروں کے در پر چھوڑ کے حیدر کا در. ایک ہی شعر ہے، دوسرے ہی مصرے میں آپ کو بولنا ہے، چوتھے مصرے کا انتظار نہیں کرنا، بس ایک شعر ہے. ہاں بس پہلا مصرع دوسرا مصرع ایک شعر ہے. کیوں گیا غیروں کے در پر چھوڑ کر حیدر کا در، کیوں گیا غیروں کے در پر چھوڑ کر حیدر کا در، رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس. کیوں گیا غیروں کے در پر چھوڑ کر حیدر کا در، رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس. گزارش کر رہا ہوں جناب علی حیدر صاحب سے کوئی تشریف لے آئے، بآواز بلند. بنا کسی تاخیر کے آپ سب حضرات کو اس پرنور جشن اور امام کی تاج پوشی کی بہت بہت مبارکباد پیش ہو. اور اسی کے ساتھ چار مصرے. نقطۂ با کے باب میں لکھوں تو کیا لکھوں بھلا، نقطۂ با کے باب میں لکھوں تو کیا لکھوں بھلا، نقطۂ با کے باب میں علم کا بحر بے کراں بند ہے کوزۂ آب میں، علم کا بحر بے کراں بند ہے کوزۂ آب میں. اور نور خدا کو دیکھیے وجہ خدا کو دیکھیے، عین خدا کو دیکھیے، چہرہ بو تراب میں. نور خدا کو دیکھیے وجہ خدا کو دیکھیے، عین خدا کو دیکھیے، چہرہ بو تراب میں. پر محمد و آل محمد صلوات. اور اس مطلع کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات امام علی علیہ السلام کا نام جو ہے عین لام یہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو جس نقطے میں قرآن مبین
سمٹا ملا. ہم کو جس نقطے میں قرآن مبین سمٹا ملا، ہم کو جس نقطے میں قرآن مبین سمٹا ملا، نام میں اس کے نہ ڈھونڈے سے کوئی نقطہ ملا، نام میں اس کے نہ ڈھونڈے سے کوئی نقطہ ملا. اور کوئی دل ہنستا ملا اور کوئی دل روتا ملا، کوئی دل ہنستا ملا اور کوئی دل روتا ملا. فقرہ من کن تو مولا کا سر دوہرا ملا، فقرہ من کن تو مولا کا سر دوہرا ملا. اور جس کے لب ہائے مبارک سے ملی تھی آیتیں، جس کے لب ہائے مبارک سے ملی تھی آیتیں، آج اسی کے معتبر ہاتھوں سے ایک مولا ملا. آج اسی کے معتبر ہاتھوں سے ایک مولا ملا. اور اب کوئی مانے نہ مانے اپنے دل کی بات ہے، ہم کو تو ایک جوہری کے ہاتھ سے ہیرا ملا، ہم کو تو ایک ہم کو تو ایک جوہری کے ہاتھ سے ہیرا ملا. اور ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ، دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا. اور جب خدا کے نام پر اسلام نے مانگا لہو، جب خدا کے نام پر اسلام نے مانگا لہو، جز
ابو طالب سبھی کا بند دروازہ ملا، جز ابو طالب سبھی کا بند دروازہ ملا، ہم کو جس پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔ آئیے حضرات سلسلے کو اور آگے بڑھائیں، تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائیے، غدیر کا جشن ہے تو ہلچل تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ علی 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 یا علی۔ جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، آتی ہے تو ذرا بولیے، جان آئی تو بولیے، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن۔ جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان، ہاں تھوڑا سا جڑیے گا، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی۔ بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، یا علی کہہ کے ذرا دیکھیے دائیں بائیں کون ہوتا ہے پریشان۔ تھوڑا سا یار آئیے، تھوڑا سا ایک ماحول اور بنائیے۔ ایک مطلع اور دو شعر میں اپنی منقبت کے پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے نظامت کرنی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں ایک مطلع دو منقبت میری اپنی منقبت کا ہے، یہ سنیے، ایک مطلع دو شعر، اور یہی سے پھر شاعر آپ کے حوالے، لیکن اس کی ساری داد اور دعا، ایک منٹ، ساری داد اور دعا مجھے چاہیے، لہذا تھوڑا سا آپ آمادہ رہیے گا اس پر۔ اب یہ میرے اپنے مصرے ہیں، علل اعلان، سنیے گا حضور، علل اعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا، علل اعلان حیدر نے نبی، علل اعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا، دوسرا مصرع سنبھال سکتے ہیں تو سنبھالیے گا، علل اعلان حیدر کو نبی نے، بیٹا اس کو بٹھا لیجئے، علل اعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا، نہ جانے پھر کوئی کیسے خلیفہ بن گیا پہلا، علل اعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا، نہ جانے پھر کوئی کیسے خلیفہ بن گیا پہلا، نہ اگر یہ آپ کے بھی دل کی بات ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو بتائیے، نہ چوتھا مانے گی یہ قوم، نہ چوتھا مانے گی یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ چوتھا مانے گی یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی نے کہہ دیا پہلا تو ہم نے کہہ دیا پہلا۔ شعر سنیے جہاں تک لے آنا ہے، نبی نے کہہ دیا پہلا تو ہم نے کہہ دیا پہلا، ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہو، ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہو، ہمارے اور تمہارے راہبر کا کیا تقابل ہو، ہمارا کام کا پہلا تمہارا نام کا پہلا۔ گزار ہوں جناب شکیل کاظمی صاحب سے کو تشریف لے آئے، آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال۔ ذکی صاحب آ جائیں گے۔ آپ تمام حضرات کو عید اللہ الاکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی شب کل کا دن روایتوں میں ہے کہ
संजीदगी की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराना है और दुआएं करना है एक दूसरे के लिए। मैं 4 मिसरों से अपनी इबादत का आगाज कर रहा हूँ। आप तमाम ही जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। खाली अली के दर पे सवाली नहीं मिला, खाली अली के दर पे सवाली नहीं मिला, दर ऐसा कोई हमको मिसाली नहीं मिला, ऐसा कोई हमको मिसाली नहीं मिला। तो 1400 साल हो गए, तारीख है गवाह, दुश्मन अली का कोई हलाली। हैदर हैदर सारे मिलके हैदर, माशाअल्लाह, नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाल। बहुत जल्दी जल्दी शोरा भी है और खिताबत भी है कि नबी ने किसको बनाया वजीर भूल गए, नबी ने किसको बनाया वजीर भूल गए, और फकीर लोग जनाबे अमीर भूल गए, फकीर लोग जनाबे अमीर भूल गए। तो उलझ के रह गए रमजान की तरावी में, अरे उलझ के रह गए रमजान की तरावी में, अली के बुग़्ज़ में मुफ्ती गदीर भूल गए, अली के बुग़्ज़ में मुफ्ती गदीर भूल गए, अली के बुग़्ज़ में मुफ्ती गदीर भूल गए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, अली के नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, हम आसमां को ज़मीं पर बिछा के बैठे हैं। तो ये इश्तिहार नहीं है गदीर खुम का शकील, मुनाफिकी की नींदें उड़ा के बैठे हैं, मुनाफिकी की नींदें उड़ा के बैठे हैं। सलवात पर जवाब मत आलम। इस कलाम में आप सारे मेरे साथ हो जाए, बिल्कुल नया कलाम है, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे इंशाल्लाह। बतौर खास देखेंगे, देखिए उम्मीद भाई एक सलवात पर अज़मत आले मोहम्मद पर। मकसदे करबला है गदीर, मकसदे करबला है गदीर, मकसदे करबला है गदीर, ओ इंतखाबे खुदा है गदीर, इंतखाबे खुदा है गदीर। आप सारे साथ मेरे साथ हो जाएं, एक साथ बोले मकसदे करबला। आज गदीरी जश्न होना चाहिए खोजा मस्जिद बांद्रा में। मकसदे करबला
مقصد کربلا ہے غدیر، انتخاب خدا ہے غدیر، مقصد کربلا تو پاک نسل مناتی ہے جو، پاک نسل مناتی ہے جو، پاک نسل مناتی ہے جو، عید سب سے جدا ہے غدیر، مقصد کربلا دیر، مقصد کربلا تو عید اکبر عید خدا، عید اکبر ہے عید خدا، عید اکبر ہے عید خدا، ارے مرتبہ کیا تیرا ہے غدیر، مرتبہ کیا تیرا ہے غدیر، مل کے سارے ایک ساتھ یار، مقصد کربلا ہے غدیر، مقصد کربلا ہے غدیر، تو تم منافق مقصر ہو کیا، تم منافق مقصر ہو کیا، ارے تم منافق مقصر ہو کیا، ارے کیوں بھلا کھل رہا ہے غدیر، کیوں بھلا کھل رہا ہے غدیر، مقصد کربلا دیر، مقصد کربلا ہے غدیر، تو اس کا ایمان مکمل ہوا، اس کا ایمان مکمل ہوا، ارے جس کو عرفان تیرا ہے غدیر، جس کو عرفان تیرا ہے غدیر، مقصد کربلا تو مسجدوں میں جو منبر ہے آج، مسجدوں میں جو منبر ہے آج، مسجدوں میں جو منبر ہے آج، تیرے صدقے ملا ہے غدیر، تیرے صدقے ملا ہے غدیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی بلند آواز میں کہے مقصد کربلا دیر، مقصد کربلا تو ہم کو مولا عطا کر دیا، ہم کو مولا عطا کر دیا، ہم کو مولا عطا کر دیا، ارے شکریہ شکریہ ہے غدیر، شکریہ شکریہ ہے غدیر، مقصد کربلا دیر، مقصد کربلا ہے غدیر، تو ہے طہارت جہاں لازمی، ہے طہارت جہاں لازمی، ہے طہارت
جہاں لازمی ایسا ایک سلسلہ ہے غدیر، ایسا ایک سلسلہ ہے غدیر، مقصد کربلا مقصد کربلا ہے غدیر، تو موت بے ہے شکیل اس لیے، موت بے ہے شکیل اس لیے، موت بے ہے شکیل اس لیے، اس کے خون میں بسا ہے غدیر، اس کے خون میں بسا ہے غدیر، نعرہ ہے غدیر۔ جناب محترم شکیل کاظمی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، آئیے حضرات سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر میں وہاں سے رجائیں گے، ایک شاعر اور جناب محترم وسیم رضوی صاحب کو آپ کو سننا ہے، اور اس کے بعد ایک تقریر ہوگی، اور اس کے بعد نظر کا انتظام ہے، مختصر سا پروگرام ہے، لہذا پوری طور سے آماد رہ کر سنیے گا بآواز بلند صلوات۔ تولا کی سپر، تولا کی سپر تیغ تبرہ ساتھ رکھتا ہوں، تولا کی سپر تیغ تبرہ ساتھ رکھتا ہوں، عقائد کو بچانے کا سلیقہ ساتھ رکھتا ہوں، تولا کی سپر تیغ تبرہ ساتھ رکھتا ہوں، عقائد کو بچانے کا سلیقہ ساتھ رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے، مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے، جہاں جاتا ہوں میں من کن تو مولا ساتھ رکھ، مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے، مجھے معلوم ہے مجھ سے حوالہ لوگ پوچھیں گے، جہاں جاتا ہوں میں من کن تو مولا ساتھ رکھتا ہوں، علی کی مدح کرتا ہوں ثنا کرتا ہوں خالق کی۔ دوسرا مصرع دیکھیے گا حضور، دیکھیے گا کہ علی کی مدح کرتا ہوں ثنا کرتا ہوں خالق کی، کتاب اللہ اور نہج البلاغہ ساتھ رکھتا ہوں، علی کی مدح کرتا ہوں ثنا کرتا ہوں خالق کی، کتاب اللہ اور نہج البلاغہ ساتھ رکھتا ہوں، کتاب اللہ اور نہج البلاغہ ساتھ رکھتا ہوں، علی کا نام لکھ کر باندھ لیتا ہوں میں بازو پر، علی کا نام لکھ کر باندھ لیتا ہوں میں بازو پر، بس اتنا جان لو قرآن پورا ساتھ رکھتا ہوں، علی کا نام لکھ کر باندھ لیتا ہوں میں بازو پر، علی کا نام لکھ کر باندھ لیتا ہوں میں بازو پر، بس اتنا جان لو قرآن پورا ساتھ رکھتا ہوں۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ، چونکہ میں تو اپنا اسی میں پڑھ لے رہا ہوں، یہ بھی میری منقبت کے کچھ شعر تھے، ایک دو شعر میں اپنی ایک منقبت کا اور سنا دیتا ہوں، صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ پیاس، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، اب یہ منقبت اس میں کافی طویل ہے، اس کا ایک پہلا مصرع کچھ ذہن میں بھی نہیں آ پا رہا ہے، میں دوسری منقبت کے دو شعر سناؤں گا اور جناب وسیم رضوی صاحب آپ کے خدمت میں۔ پرانا بلکہ پرانا قطع ہے، سن لیجئے تھوڑا سا ایک محفل کے ماحول کے لیے۔ کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا، پرانا قطع ہے، سن لیجئے گا۔ کسی اگر دوسرا مصرع لگے کہ یہ واقعی پوری شیعہ قوم کا مصرع ہے تو بتائیے گا، کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا، علی کے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا، کسی خفی و جلی کی طرف نہیں دیکھا، علی کے بعد
کسی کی طرف نہیں دیکھا، نماز پڑھ کے ادھر اور ادھر کو دیکھ لیا، جو قبلہ رخ تھا اسی کی طرف نہیں دیکھا۔ آواز بلند صلوات۔ گزارش گزار ہوں جناب محترم وسیم رضوی صاحب سے کو تشریف لے آئے، آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ 10 منٹ میں تاکہ ہم لوگ نکل سکیں۔ علی 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 باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے۔ شب عید غدیر ہے، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس عید غدیر، اس عید اکبر، عید اللہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک جملہ آج کے لیے کہ مسکرائیے کہ شب غدیر ہے، مسکرائیے کہ شب غدیر ہے۔ سماعت فرمائیں گے، مطلب پیش کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، زیادہ گزرنا ہے، جتنا فاسٹ آپ میرے ساتھ دیں گے میں اتنی فاسٹ گزروں گا۔ کہ شمع روشن ہے روشنی ہی نہیں، شمع روشن ہے روشنی ہی نہیں، شمع روشن ہے روشنی ہی نہیں، ارے کیا ازاں ہے اگر علی ہی نہیں، کیا ازاں ہے اگر علی ہی نہیں، تو جس کے لب پر علی ہی نہیں، جس کے لب پہ علی ہی نہیں، اس کی باتوں میں دلکشی ہی نہیں، اس کی باتوں میں دلکشی ہی نہیں، اس کی باتوں میں دلکشی ہی نہیں، تو یا علی کے سوا زبان میری، یا علی کے سوا زبان میری، اور کوئی ذکر جانتی ہی نہیں، اور کوئی ذکر جانتی ہی نہیں، اور کوئی ذکر۔ شعر دیکھیں گے آ گیا ہے منقبت میں، تو کہ پاس جن کے ہے پرچم عباس، شعر ہوا تو بولیے گا ضرور، پاس جن کے ہے پرچم عباس، ارے رن سے وہ فوج بھاگتی ہی نہیں، در ہے در پاس جن کے ہے پرچم عباس، رن سے وہ فوج بھاگتی ہی نہیں۔ شعر دیکھیں گے کہ تجھ کو کوثر سے کیا غرض وائز،
تجھ کو کوثر سے کیا غرض واعظ، ارے تجھ کو کوثر سے کیا غرض واعظ، تو نے دستے علی سے پی نہیں، تو نے دستے علی سے پی ہی نہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس میں ذکر علی نہیں شامل، جس میں ذکر علی نہیں شامل، شاعری ایسی شاعری نہیں، شاعری میرے سلوات پڑھیے ایک بار۔ منظر پیش کراؤں، دیکھیں کہ قلب و نظر میں ہو جو اجالا غدیر کا، قلب و نظر میں ہو جو اجالا غدیر کا، ہر رخ دکھائی دے گا سنہرا غدیر کا، ہر رخ دکھائی دے، شعر سماعت فرمائیں گے، ہر رخ دکھائی دے گا سنہرا غدیر کا، تو اس واسطے کہا تھا بچاؤں گا شر سے میں، معلوم تھا خدا کو نتیجہ غدیر کا، معلوم تھا خدا کو نتیجہ غدیر کا۔ شعر دیکھیں گے کہ یہ بات مرتضیٰ کی ولایت کی بات ہے۔ اگلا مصرع میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جس طرح سنبھالیں آپ۔ یہ بات مرتضیٰ کی ولایت کی بات ہے، یہ بات مرتضیٰ کی ولایت کی بات ہے، بدلے گا ایک آن میں لہجہ غدیر کا، بدلے گا ایک آن میں لہجہ غدیر کا۔ یہ بھی شعر دیکھیں، بڑی توجہ سے۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ نقطے کو چھوڑ کر، نقطے کی بات یہ ہے کہ نقطے کو چھوڑ کے، ارے نقطے کی بات یہ ہے کہ نقطے کو چھوڑ کر ہرگز سمجھ سکو گے نا نقطہ غدیر کا۔ ایک بار مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیے۔ 5 منٹ میرے پاس میں ہے، ایک منظر انشاءاللہ پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ غدیر کا منظر ہے، کیا ہو رہا تھا غدیر میں، میں شاید اس کے پہلے پڑھ چکا ہوں، مجھ سے فرمائش کی گئی تھی، میں دوبارہ آپ سماعتوں کے حوالے کر دے رہا ہوں۔ محسوس ہوئیے گا، خوش ہوئیے گا، اور یہ محسوس کیجیے گا کہ یہ آپ غدیر میں موجود ہیں اور آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے۔ ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان، سرکار دیکھیں گے، ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان علی پر کر دو سب قربان، ایمان کی پہچان۔ دیکھیں کیا ہوا، راہ تکی پیچھے والوں کی ساتھ تھے ان کو رکوایا۔ پہنچ گئے آپ لوگ غدیر میں، دیکھ رہے کیا ہوا، راحت کی پیچھے والوں کی ساتھ تھے ان کو رکوایا، آگے والوں کو الٹے پیروں احمد نے بلوایا، آگے والوں کو الٹے پیروں احمد نے بلوایا۔ سکتے میں تھے سارے حاجی،
ارے سکتے میں تھے سارے حاجی ہر چہرہ حیران ایمان کی پہچان. میں بالکل چھوڑتے میں خاص بند سنا رہا ہوں آپ کو. اب کیا ہوا؟ سب کو روک لیا. ایک ایک حاجی حکم نبی پر بھاگا بھاگا پھرتا ہے. ایک ایک حاجی حکم نبی پر بھاگا بھاگا پھرتا ہے. ایک ایک حاجی حکم نبی پر بھاگا بھاگا پھرتا ہے. جس نے کبھی تنکا نہ اٹھایا آج وہ جھاڑو دیتا ہے. جس نے کبھی تنکا نہ اٹھایا آج وہ جھاڑو دیتا ہے. آج کجاووں سے بننا ہے. ارے آج کجاووں سے بننا ہے ممبر عالی شان ایمان کی مل کے جیو علی ایمان کی پہچان. ہاتھوں پر حیدر کو اٹھا کر بولے محمد اے لوگوں. سب بولیں گے کوئی خاموش نہیں رہے گا. ہاتھوں پر حیدر کو اٹھا کر بولے محمد اے لوگوں. ہاتھوں پر حیدر کو اٹھا کر بولے محمد اے لوگوں. میرے بعد علی مولا ہے دیکھ لو سن لو اور سمجھو. میرے بعد علی مولا ہے دیکھ لو سن لو اور سمجھو. میرے بعد علی مولا ہے یہ یاد رکھیے گا. میرے بعد علی مولا ہے دیکھ لو سن لو اور سمجھو. ایسا لگتا تھا جیسے ہو ایسا لگتا تھا جیسے ہو قرآن پر قرآن. سلامت رہے مولا مشکل کشا. اس غدیر کے جشن کے صدقے میں آپ لوگوں کا اس جشن کے محفل کے فرش سے اٹھنے سے پہلے آپ کی دلی حاجات کو مستجاب فرمائیں. ایسا لگتا تھا جیسے ہو قرآن پر قرآن. یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں, بند پیش کر رہا ہوں, اس منقبت کا بہترین بند پیش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ جس طرح سماعت فرمائیں کہ من کنتوں کا اب اعلان ہو گیا. ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا دیا سب کو. 1.25 لاکھ حاجی, جلتی ہوئی دھوپ, منڈے ہوئے سائے. اب سنیے کیا ہوا. من کنتوں کا اعلان سن کر ہو گئے کتنے پتھر سے. من کنتوں کا اعلان سن کر ہو گئے کتنے پتھر سے. من کنتوں کا اعلان سن کر ہو گئے کتنے پتھر سے. سورج نے باہر سے جلایا بغض علی نے اندر سے. من کنتوں کا اعلان سن کر ہو گئے کتنے پتھر سے. من کنتوں کا اعلان سن کر ہو گئے کتنے پتھر سے. سورج نے باہر سے جلایا بغض علی نے اندر سے. پکنے لگے بے چینی کے ارے بکنے لگے بے چینی کے عالم میں وہ ہزیان.
2-3 बंद और समाज फरमाने। छोड़ के मैयत, बहुत तेजी से समाज फरमाए। छोड़ के मैयत प्यारे नबी की आके सकीफा में बैठे, छोड़ के मैयत प्यारे नबी की आके सकीफा में बैठे, बेशर्मी की हद है यही ऐलान गदीरी भूल गए, बेशर्मी की खामोश रहेगा, बेशर्मी की हद है यही ऐलान गदीरी भूल गए, बेशर्मी की हद है यही ऐलान गदीरी भूल गए, कौल में अपने कच्चे मुसलमान, अरे कौल में अपने कच्चे मुसलमान पक्के बेईमान, ईमान की पहचान। आखिरी शेर जियो या आखिरी शेर। किबला बैठे, मसला आप पूछ लीजिएगा। हज के फराइज में शामिल है, हज के, देखिए इसके बगैर हज ही पूरा नहीं होता। हज के फराइज में शामिल है जो ये इबादत करते हो, हज के फराइज में शामिल है जो ये इबादत करते हो, हज के फराइज में शामिल है आखिरी बंद जो ये इबादत करते हो, मार के पत्थर शैतान को ऐलान बरात करते हो, मार के पत्थर शैतान को ऐलान बरात करते हो, मार के पत्थर शैतान को ऐलान बरात करते हो, मार के पत्थर शैतान को ऐलान बरात करते हो। अरे गौर किया है तीन ही क्यों है, सलामत रहे। सलामत रहे मौला कोई गम न दे। लाना लाना अभी तो आपने पूरा मिसरा नहीं सुना है मेरा। हज के फराइज में शामिल है जो ये इबादत करते हो, हज के फराइज 60 लाख रुपए दे के लोग ये इबादत कर रहे हैं, आप बैठे बैठे कर रहे हैं। हज के फराइज में शामिल है जो ये इबादत, मैं वो इतनी बड़ी इबादत फ्री में करवा रहा हूँ आप लोगों को। हज के फराइज में शामिल है जो ये इबादत करते हो, मार के पत्थर शैतान को ऐलान बरात करते हो, मार के पत्थर शैतान को ऐलान बरात करते हो। गौर किया है तीन ही क्यों है, अरे गौर किया है तीन ही क्यों है, गिनती में शैतान। माइक लगा के पढ़िए। अच्छा माइक लगा के जनाबे तमीम इलाहाबादी के 4 मिसरे सुन लीजिए और उस्ताद मोहतरम को दावत सुखन दे दूंगा। जहां पे वसीम भाई ने खत्म किया, मतलब में एक अजीब कैफियत है, कभी अगर आपने महसूस किया होगा तो समझ जाइएगा, नहीं महसूस किया होगा तो कोई बात नहीं। शमीम साहब के मिसरे हैं, वो कहते कंकर कभी जो मेरे नेवालों में आ गए, कंकर कभी जो मेरे नेवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। कंकर अजीब मजमून नज्म किया, अब आखिर तकरीबन 27-28 बरस से स्टेज पर हूँ। एक अजीब मजमून उनका है, कंकर कभी जो मेरे नेवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए, जहरा का घर जला के सितम खुद ही फंस गया, जहरा का घर जला के सितम खुद ही फंस गया, कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए, जहरा का घर जला के सितम खुद ही फंस।
زہرا کا گھر جلا کے، دیکھیں میں نے کہا نا 25-27 برس میں ایک عجیب مضمون یہ آیا تھا کہ زہرا کا گھر جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آقا تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے آقا کا استقبال فرمائیں۔ اجتماع سے دعا۔ سیدھا ہے، سیدھا پوچھ رہا تھا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین، بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی بخیر منہا او مثل ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو متقین ہیں انہیں امام المتقین کی ولایت مبارک، جو مؤمنین ہیں انہیں امیر المؤمنین کی ولایت مبارک، جو مسلمین ہیں انہیں خلیفۃ المسلمین کی ولایت مبارک۔ تو اب طے یہ کرنا ہے کہ ہم آپ کس میں ہیں۔ اگر مسلمانوں میں ہیں تب بھی عید ہے، اگر مؤمنین میں ہیں تب بھی عید ہے، اور اگر متقین میں ہیں تب بھی عید ہے۔ اور جب ہم نے طے کر لیا تو اب بقیہ فرقے بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بڑی عظیم عید ہے، اور اس عید کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس کو عید اکبر کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اسباب ہے، لیکن یہ ضرور عرض کر دوں کہ تمام عیدوں کا انداز ایک نہیں ہوتا۔ پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں، تمام عیدوں کا انداز ایک نہیں ہوتا۔ بقیہ عیدوں میں شاید ممکن ہے کہ صرف تولا کے ذریعے سے ہی منا لیا جائے، لیکن غدیر بغیر تبرہ کے ممکن نہیں ہے۔
ذکر غدیر بغیر تبرہ کے ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے کہ ہم غدیر سے آگے بڑھیں. اور ہم یہیں سے اپنی بات کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے، چونکہ بات آ گئی ہے لہٰذا کہتا چلوں کہ اگر غدیر کو نہ مانا جائے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا. کیوں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ہم کسی بھی آیت کو نہ تو ختم کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، نہ کسی آیت کو بھلاتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ نہ آتے بخیر منہا، یا تو اس سے بہتر دیتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے جیسی آیت دیتے ہیں. اسی لیے غدیر ضروری ہے تاکہ قرآن کا اقرار کیا جا سکے. اللہ نے جتنے نمائندے اس روئے زمین پر بھیجے وہ سب اللہ کی آیت ہیں. جناب آدم آئے آیت پروردگار بن کر، اب یا تو وہ ہمیشہ رہیں، لیکن اگر وہ واپس جا رہے ہیں تو پھر ان کے بعد کوئی آیت آنی چاہیے، اور وہ آیت یا تو مثل ہوگی یا خیر ہوگی. اس لیے کہ قرآن نے دو لفظیں استعمال کی ہیں، مثلہا یا خیر، دو لفظیں ہیں، تو یا تو خیر بہتر ہوگی یا مثل ان کے جیسی ہوگی. جناب شیس کو اللہ نے جناب آدم کے جیسا بنایا، مرحلہ اور آگے بڑھا یہاں تک کہ جناب نوح کا دور آیا. پروردگار نے جناب نوح کو اپنی آیت بنا کر اپنے ماقبل والوں سے خیر کی شکل میں، بہتر کی شکل میں بنایا. جناب نوح دنیا سے جا رہے ہیں، اب ان کے بعد کیا ہوگا؟ کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب جو اگلی آیت آئے گی وہ جناب نوح کے جیسی ہوگی. سلسلہ جناب ابراہیم تک پہنچا. اب پروردگار نے جناب ابراہیم کو روئے زمین پر اپنی آیت بنایا. اب یا تو قیامت تک جناب ابراہیم رہے، یا پھر جناب ابراہیم اگر واپس جا رہے ہیں تو پھر اگلی آیت ہونی چاہیے. اور اگر اگلی آیت ضروری ہے تو یا تو مثل ان کے جیسی ہو یا ان سے بہتر ہو. جناب اسماعیل کو پروردگار نے مثل بنایا، ان کے جیسا بنایا. مرحلہ اور آگے بڑھا، جناب موسیٰ کا دور آیا، پروردگار نے جناب موسیٰ کو اپنی بہتر آیت بنایا. لیکن اب جناب موسیٰ کے جاتے وقت جو اگلی آیت آئے گی وہ ان کے جیسی ہوگی. جناب عیسیٰ آیت کی شکل میں آئے. اب جناب عیسیٰ اس روئے زمین پر آیت پروردگار ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ وہ ما قبل سے بہتر ہوں گے یا ما قبل کے جیسے ہوں گے. جناب عیسیٰ بھی ایک دن دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے ظاہری طور پہ زمین سے جا رہے ہیں. اب جب جناب عیسیٰ زمین سے جا رہے ہیں تو اب ضروری ہے کہ ان کے بعد والا کوئی ایسی آیت بن کر آئے کہ جو یا تو عیسیٰ سے بہتر ہو یا ان کے جیسا ہو. اللہ نے اب آخری آیت کی شکل میں آخری پیغمبر کو بھیجا، اور یہ آخری پیغمبر وہ ہیں جو سارے کمالات کا مرکز ہیں، ساری فضیلتوں کا محور ہیں. اب کوئی فضیلت باقی نہیں بچی ہے، اب کوئی عظمت رہ نہیں گئی ہے کہ جو پیغمبر کے پاس نہ ہو. ساری عظمتوں کے ساتھ پیغمبر اس کائنات میں آ رہے ہیں. پروردگار کے کارخانے کی وہ عظیم آیت ہے کہ جس کا مقابلہ روئے زمین پہ نہیں ہے. پروردگار اس آیت کو قیامت تک کے لیے روک لے. لیکن سن 11 ہجری میں اللہ کی یہ آیت بھی اب واپس جا رہی ہے. زمین آیت پروردگار سے خالی ہو رہی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلی آیت یا بہتر ہو یا ان کے جیسی ہو. آپ متوجہ ہوئے؟ اب رسالت وہاں سے بہتر تو نہیں ہو سکتی ہے، ان کے جیسی ضروری ہے. بس مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جسے چاہو جانشین پیغمبر بناؤ، کسی بنیا کو چاہو بناؤ، کسی بقال کو چاہو بناؤ، لیکن یاد رکھنا رسول جیسی آیت نہیں لا سکتے ہو. رسول جیسی آیت تب ملے گی کہ جب غدیر کے میدان میں آؤ گے. یہ جو آج پیغمبر کے دست مبارک پر ہیں یہ مثل پیغمبر ہیں. عربی زبان میں 3 لفظیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. مثل الگ ہے، مثیل الگ ہے، اور مثل الگ ہے. اللہ نے مثل کہا ہے. جناب امیر المؤمنین مثل پیغمبر ہیں، اور اب قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا.
मैदान गदीर से जो सिलसिला शुरू हुआ है मिस्ल पैगंबर का, वो कयामत तक बाकी रहेगा। और ये अजीब इत्तेफाक है, इसको आखिरी आयत परवरदिगार ने करार दिया, उनका नाम भी नाम पैगंबर है, उनकी सिफतें भी सिफात पैगंबर हैं। ये सिलसिला गदीर है जो यहां तक आया। मैं यहां तक आपको लेके आ गया, और अब मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि ये बड़ा अजीम मौका है। इस मौके पर एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम गदीर की मुबारकबाद दें। हमसे भी कहा गया था, आपने भी सुना होगा, बहुत ज्यादा ये आजकल कहा जा रहा है कि गदीर में मुबारकबाद न दो, इसलिए कि गदीर में मुबारकबाद देने से बहुतों को बुरा लगता है। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि लफ्ज बदल के कह दूं कि पास लोग ये सोचते हैं कि गदीर में मुबारकबाद दोगे तो निफाक सामने आएगा। जब से हमने सुना कि गदीर से निफाक भी खुल जाता है, हमने और मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। अगर यही मेयार है तो और दिलों के निफाक सामने आने दो, ताकि पता तो चले कि कौन किधर है। ये भी तो असल बात है। हुजूर अकरम मैदान गदीर की तरफ बढ़ रही हैं। हुक्म परवरदिगार ये है कि आपको वो आखिरी पैगाम भी उम्मत तक पहुंचाना है कि जिस पैगाम को परवरदिगार ने पहले से नाजिल कर दिया। क्या ये मुमकिन नहीं था कि मक्का मुकर्रमा में इस विलायत का ऐलान कर दिया जाता? खाने काबा से बेहतर कोई जगह थी? तवज्जो से सुने मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। खाने काबा से बेहतर कोई जगह हो सकती थी? जाहिर है अल्लाह का घर है, चारों तरफ दीवारें हैं, बहुत से ऐसे होंगे कि जो साए में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल के लिए मक्के में बयान करना ज्यादा मुनासिब होता, लेकिन शायद रिसालत माब ही नहीं, अल्लाह की तरह से वो मिजाज इंसानों का जानते हैं। मक्के में अगर ऐलान होता, कोई तस्बीह पढ़ रहा होता, कोई नमाज पढ़ रहा होता, कोई काबे में तवाफ कर रहा होता, और बाद में ये हो जाता कुछ कहा होता मैं तो नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह ने इंतजाम ये किया कि ये एक्सक्यूज भी न रह जाए। सारे काम निपटा के अब जब तुम वापस आ रहे होगे तुम्हें रोका जाएगा, और वो भी किस अंदाज में रोका जाएगा। अभी आपने सुना कि जितने आगे जा चुके हैं वापस आए, जितने पीछे रह गए उनका इंतजार किया जाए, और जितने मौजूद हैं वो ठहरे रहे। इसके माना क्या है? हुजूर अकरम इंतजाम कर रहे हैं, जो ठहरे हैं वो तो प्रेजेंट वाले हैं, जो पीछे रह गए हैं वो तो पास्ट वाले हैं, जो आगे जाते हैं वो मुस्तकबिल वाले हैं। यानी रसूल ने तीनों जमानों का ख्याल किया है, किसी एक जमाने वाला रह न जाए, और ये गदीर का पैगाम पहुंचा दिया जाए। और अब अल्लाह के रसूल ने इंतजाम किया। एक जुमला आपके ज़हनों के हवाले कर रहा हूं। हुजूर अकरम ने इंतजाम ये किया कि मुझे मिंबर चाहिए। आप हजरात भी बखूबी वाकिफ हैं, बुलंदी के लिए मिंबर जरूरी नहीं है। बुलंदी के लिए कोई भी चीज ऊंची मिल जाए वो मिंबर बन सकता है। मैदान गदीर में बहुत से ऐसे थे जो घोड़ों पे आए थे। अगर कोई इंसान घोड़े पे बैठ जाए तो बकिया खड़े हुए लोगों के दरमियान वो ऊंचा दिखाई देगा। कहा नहीं, मैं घोड़े पे बैठ के पैगाम नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, घोड़े से भी ऊंचा एक जानवर इस मैदान में मौजूद है जिसको ऊंट कहते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर खुतबा ही देना है तो फिर ऊंट पर बैठकर आप खुतबा देते हैं। जुमला आपके ज़हनों के हवाले कर रहा हो, शायद रसूलुल्लाह जवाब दे, मुझे ऊंट पर बैठकर खुतबा देना कबूल नहीं है। वजह क्या है? मैं खुतबा गदीर दे रहा हूं, खुतबा जमल थोड़ी नहीं देना है। सलावत बे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब इंतजाम ये है कि सब के कजावे न लिए जाएंगे। अजीब है। हाँ भाई, सामने जो दिख जाए उसका कजावा वो शय है जो उसके ऊंट की पीठ के ऊपर रख दिया जाता है, जिस पर बैठकर शुराफा सफर करते हैं। सब के नहीं लिए जाएंगे, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए जाएंगे। मुझे याद है हमारा इलाका, आप हज़रात वाकिफ हैं, हम लोग के गांव वगैरह में, खैर मेरा तो ताल्लुक गांव से नहीं, लेकिन वाकया सुना मैंने
کہ ہم لوگ کے علاقے میں گاؤں میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ مجلس میں آتے تو تھے لیکن چونکہ ان کے وہاں انتظام یہ تھا کہ تبرک جلدی مل جاتا تھا, آتے ہی مل جاتا تھا, تو مصائب آتے آتے مجمع آدھا ہو جاتا تھا, لوگ نکل لیتے تھے, چلے آتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں ایسا کروں گا کہ کوئی جا نہ پائے. کیا کیا؟ جو آ رہا, اچھا گاؤں وغیرہ میں آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ لوگ سائیکل سے آتے ہیں, جو آ رہا ہے کبھی سائیکل وہاں کھڑی کرو, چابی مجھے دے دو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اٹھانی پڑ جائے. اچھا ہر ایک نے چابی لاک کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دی. کچھ دیر کے بعد اب کوئی صاحب اٹھے کہ بھئی مجھے چابی مل جائے, کہا جن کے پاس چابی ہو تو ہیں ہی نہیں یہاں پہ, جن کے پاس چابی تھی وہ غائب. اب نتیجہ یہ ہے کہ مجمع پھر اندر جا کے بیٹھ گیا, پھر اٹھے پھر واپس جا کے بیٹھ گئے. کیوں؟ جس کے پاس چابی تھی وہ تو کہیں اور ہے, لہٰذا مجمع کو جانے کا موقع ہی نہیں ملا, مسائل تک مجمع بیٹھا رہا. اب آپ سمجھے جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں پیغمبر نے کل غدیر میں کیا تھا. جن کے لیے خطرہ تھا ان کے کجاوے رکھوا لیے تھے. اس واسطے نبی نے چلے جائیں نہ کہیں, اس واسطے نبی نے چلے جائیں نہ کہیں, رکھوا لیے تھے ان کے کجاوے غدیر میں. اب خون کا میدان تھا اور مسلمانوں کا مجمع تھا, غدیر خون کا میدان تھا اور مسلمانوں کا مجمع تھا. علی کی تاج پوشی کا نرالا سازو سامان تھا. واہ, بے ممبر تھا یوں دست نبی پر میرا مولا کہ جیسے رحم پہ خدا تھا اور خدا پہ خدا تھا. واہ, اور محمد و آل محمد صلی اللہ اللہ. حضور اکرم نے ممبر بنوایا اور اب اس ممبر پہ حضور اکرم تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن اکیلے نہیں جا رہے ہیں. تاریخ بشریت کا یہ پہلا ممبر ہے جس پر 2 خطیب ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ممبر پہ 2 خطیب دکھائی دے. حضور اکرم نے ایک وقت میں خود بھی اور امیر المؤمنین کو بھی اوپر بلایا, اور اب انداز یہ ہے کہ رسالت مآب نے امیر المؤمنین کا اعلان کرنے کے لیے امیر المؤمنین کو بلند کیا. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ سفیدی بغل دکھائی دینے لگی, اتنا امیر المؤمنین کو بلند کیا. اور پھر ساتھ ہی جملہ بھی فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس چیز کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے. کیا ضرورت تھی کہ امیر المؤمنین کو منبر پہ بلا کر دکھایا بھی جائے؟ کیا کہہ دینا کافی, پوری توجہ سنیے میں کیا کروں, کیا کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ دیکھیے صرف کہہ دیتے تو ایک مسئلہ ہوتا, بہت سے ایسے نکل آتے کہ جن کے کان مشکلات والے تھے. بہت سے ایسے افراد تھے جس کو کہتے ہیں کہ جن کے کان سنگین ہو کے نہیں سن پائے. بعد میں یہ عذر ہوتا کہ نہیں میں تو بہرا تھا, سن نہیں پایا. اچھا صرف دکھا دیتے تب بھی مسئلہ تھا. بہت سے ایسے تھے کہ جو یہ کہتے کیا بتائیں ہماری آنکھ کمزور تھی دیکھ نہیں پائے. رسول اللہ نے عجیب انتظام کیا, نہیں دیکھ سکتے تو سن لو, نہیں سن سکتے تو دیکھ لو. اور یہ عجیب ہے یا رسول اللہ, آپ نے تو دکھایا بھی سنایا بھی, پھر بھی امت نے نہیں مانا. بس ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے ہے, اس کے معنی ہے جو غدیر کا ممکن ہے وہ بہرا بھی ہے اندھا بھی ہے, دونوں مشکل ہے اس کے ساتھ. رسول اللہ نے دونوں طریقوں سے پہنچایا, اور یہ امت ہے کہ جو انکار کرنے پر مصر ہے. ایک اور انتظام کیا حضور اکرم نے. دیکھیے ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے, جب انسان کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو پہلا یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے گھر واپس جانا ہے. محفل ختم ہو جائے کیا کرنا ہے؟ گھر جانا ہے. جہاں نیاز مکمل ہوئی, کھانا کھایا, گھر جانا ہے. اب آپ روک کے دکھا دیجیے. اچھا کبھی کبھی تو اگر کوئی رکنا بھی چاہے تو انتظامیہ کہ بھائی بس اب یہ آپ کا وقت پورا ہو گیا, اب آپ تشریف لے جائیں, یہی تو ہوگا نا بھائی, اب آپ کا وقت ہو گیا, اب آپ رکیے نہیں. لیکن عجیب ہے حضور اکرم نے, اچھا تعداد میں اختلاف ہے, 80,000 90,000 1 لاکھ 1,10,000 1,20,000 متعدد تعداد. میں مان لیتا ہوں کہ 90,000 کا بجائے, البتہ 1,20,000 متحقق ہے. ہاں
لیکن میں مان لوں 90,000. اچھا ٹھیک ہے 1,20,000 مان لیتے. 1,20,000 کا مجمع. حضور اکرم نے کہا کہ کوئی غدیر کے میدان سے باہر قدم نہیں رکھے گا. پہلے سب کو امیر المؤمنین کہہ کر علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. اور کمال یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے میاں ہی نے امیر المؤمنین کہا, اور جملہ یہ کہا کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ. میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں ہر مؤمن مرد اور ہر مؤمن عورت کے آپ مولا بن گئے. نہیں جملہ اب آپ انصاف سے بتائیے, اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مومن مردوں کے بھی مولا, مومن عورتوں کے بھی مولا, اور پھر بھی نہ مانے, تو اس کے معنی ہے کہ نہ وہ مومن مردوں میں ہے اور نہ مومن عورتوں میں ہے. اور اب امیر المؤمنین کے لیے باقاعدہ سب کو خیمے میں بلا بلا کر رسالت مآب نے بیعت کا حکم دیا. سارے مجمع نے بیعت کی ہے. یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. عقل مندی کا تقاضا جو ہم آپ سوچتے ہیں اپنی عقلوں کے حساب سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر 1,20,000 کا مجمع 3 دن میں بیعت کر رہا ہے تو ایک دن میں کتنوں نے بیعت کیا؟ 40,000. بہت بڑی تعداد ہے. اور ان 1,20,000 کے لیے غدیر کے میدان میں کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. عجیب ہے. اور اسی لیے غدیر کا انتظام 3 دن تک ہونا چاہیے. غدیر کی محفل صرف روز غدیر نہیں ہے, غدیر کے اگلے اور اس کے بعد والے دن بھی ہے. البتہ میں مستحبی نماز ہے. یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. لیکن نماز کوشش کی ضرور پڑھیے. غدیر کی نماز بڑی اہم ہے. اگر وقت مل جائے ضرور پڑھیے. کل کا روزہ رکھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. مومنین کو روزہ افطار کرانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. کل کے دن نیا کپڑا پہننا بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے چھوٹوں کو عیدی دینے کی بڑی تاکید ہے. لہٰذا یہ سارے نوجوان اور جوان اپنے بزرگوں کے پاس کل جائیں اور عیدی لیں, اور یہ کہہ کر لیں کہ آپ جتنا دیں گے 1,00,000 برابر آپ کو واپس ملے گا. یہ کہہ کے ان سے لیں. کل عیدی لینا بڑی اہمیت رکھتا ہے. حضور اکرم نے سب کے لیے کھانے کا انتظام ہونا کیا چاہیے تھا. میں نے کہا میری عقل آپ کی عقل, ہم لوگ اپنی عقل سے سوچیں. پہلے دن 40,000 نے اگر بیعت کر لیا تو اب وہ 80,000 ہی تو بچے جن کو اب بیعت کرنی ہے. تو کم از کم ان 40,000 کو ریلیز کر دینا چاہیے تھا. بھائی تم جاؤ, رخصت, خدا حافظ, کم از کم تمہارا کھانا تو نہیں پکوانا پڑے گا. لیکن نہیں, اگلے دن ان کا پھر کھانا پک رہا ہے, تمہیں جانے نہیں دیں گے. اچھا اس کا بھی اگلا دن آئے, آپ کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ. یعنی ہماری عقلیں جو سوچ رہی ہیں آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں. 80,000 اتنا بڑا مجمع, اتنا کھانا. یا رسول اللہ اب ان کو تو رخصت کر دیجئے, 40 بچیں گے, 40,000 وہ اگلے دن بیعت کر لیں گے, پھر ان کو رخصت. کہا نہیں, سب کو رکنا ہے. وہ آخری جب تک بیعت نہ کر لے وہ پہلا بھی نہیں جا سکتا. جو پہلا, سب سے پہلا تو وہی ٹھہرا رہے گا. نہ جانے کیسے رکے ہوں گے, لیکن رکنا پڑا. حضور اکرم نے کہہ دیا رکنا ہے. یہ عجیب ہے, کیوں روکا؟ میں عرض کروں, میرے ساتھ بھی ہوا, آپ حضرات کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آپ کا کوئی عزیز گیا ہو زیارتوں کے اوپر یا کسی سفر پہ گیا ہو اور ذرا سی واپسی میں تاخیر ہو جائے. میرے ساتھ بھی 2006 کی بات ہے. بعض افراد شاید الطاف بھائی اگر تو یاد ہوگا, اس زمانے میں یہ ایران یا کسی اسرات ٹور سے میری والدہ گئی تھی, اور وہ فلائٹ جو واپس آنی تھی, اس زمانے میں یہ فلائٹ ہوتی تھی, اور یہ فلائٹ اس دن 11 بجے جس کو لینڈ ہونا تھا, اور ہم لوگ ایئرپورٹ پہ منتظر کھڑے ہیں, لینڈ ہی نہیں ہوئی. اچھا ہم لوگ تو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا. 11 سے 12 بجے, 12 سے 1 بج گیا, کچھ بھی نہیں پتا چلا. اس زمانے میں یہ
جو ایران ایئر ویز تھا اس کا آفس بھی بند رہتا تھا فرائیڈے کو, کچھ ان کے فون ہی نہیں اٹھ رہا ہے. بڑی مشکل سے یہ بات ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے پتا چلی کہ یہ فلائٹ تہران سے نکلی ہی نہیں ہے, اس لیے لیٹ ہو گئی. اچھا جو اندر چلا گیا ایئرپورٹ اب تو کوئی اس سے بات بھی نہیں ہو سکتی, بڑی مشکل سے خبر مل پائی. پتا یہ چلا کہ رات میں آئے گی, شاید 9 بجے کے بعد یہ فلائٹ پہنچے گی اور اس کے بعد پھر یہ لوگ باہر نکلیں گے اور آپ لوگ جو لینے آئے ہیں وہ لوگ پھر رات میں آئیے. ہم لوگ بھی واپس آ گئے اور پھر رات میں جس موقع کے اوپر ایئرپورٹ پہنچے تو تقریباً فلائٹ جو 9:30-10 بجے کے آس پاس آئی اور پھر آنے کے بعد پھر 1 گھنٹہ لگ گیا لوگوں کو نکلتے ہوئے. اب آپ سنیں توجہ سے, اچھا کوئی بہن کو لینے گیا ہے, کوئی بیٹی کو لینے گیا ہے, کوئی ماں کو لینے گیا ہے, کوئی بھائی کو لینے گیا ہے, کوئی والد کو لینے, ایک عجیب مجمع ہے, سب بے چین ہے کیونکہ دوپہر میں ہو چکا تھا, گھبراہٹ بے چینی سب کے اندر ہے. جیسے ہی ان زائرین نے باہر نکلنا شروع کیا, سنیں گے آپ, کسی نے نہیں پوچھا کسی زائر سے کہ تم اپنے ساتھ فیروزہ لائے ہو نہیں لائے ہو, کسی ایک نے نہیں پوچھا. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ دیر کیوں ہوئی, پہلا سوال یہی تھا کہ دیر کیوں ہوئی. اب آپ سمجھے حضور اکرم نے یہ 3 دن مجمع کو کیوں روکا تھا. جس قافلے کو کوفے 29 ذی الحجہ کو پہنچنا تھا, جن لوگوں کو مثال کے طور پر بصرہ 26 کو پہنچنا تھا, وہ 26 کے بجائے 29 کو پہنچے. جنہیں 29 کو پہنچنا تھا وہ 1 یا 2 محرم کو پہنچے. اب اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, پورا گاؤں ریسیو کرنے کے لیے آتا تھا, پورا گاؤں ویلکم کرنے کے لیے آ رہا تھا. جسے 29 کو پہنچنا تھا پورا گاؤں آیا کھڑا ہے, اپنے علاقے کی سرحد کے اوپر آ کے ٹھہرے ہیں کہ اب وہ حاجیوں کا قافلہ اب آ رہا ہوگا. اب اس زمانے موبائل تو ہوتا نہیں تھا, صبح سے شام ہو گئی, رات آ گئی, قافلہ نہیں آیا, لوگ واپس آ گئے. اگلے دن پھر انتظار ہو رہا ہے لیکن پھر قافلہ نہیں آیا, اگلے دن پھر انتظار ہوا لیکن قافلہ نہیں آیا. اب جو چوتھے دن یہ قافلہ تاخیر سے پہنچا, کسی نے نہیں پوچھا کہ زمزم لائے ہو یا نہیں لائے ہو. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ دیر کیوں ہوئی, یہ بتاؤ تاخیر کیوں ہوئی. ان حاجیوں کو کہنا پڑا نکلے تو ہم وقت پر تھے, لیکن غدیر کے میدان میں رسول نے روکا اور ہم سب کے درمیان علی کی ولایت کا اعلان کیا اور ہم سب سے بیعت لیا. اب آپ سمجھے, اب وہ چاہے نہ چاہے, دل کا اقرار کرے نہ کرے, سب کو کہنا پڑا کہ ہم نے علی کی ولایت کا اعلان سنا, سب کو کہنا پڑا کہ ہم نے بیعت کیا. آپ نے کچھ محسوس فرمایا, یہ رسول اللہ اس زمانے میں انتظام کر رہے تھے. اب کوئی کسی گاؤں جائے گا, کسی علاقے جائے گا, کسی محلے جائے گا, کسی شہر جائے گا, کسی قریے جائے گا, پوچھا جائے گا اور اس کو بتانا پڑے گا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گلی سے علی علی کی آواز آ رہی ہے, ہر محلے سے علی علی کی آواز آ رہی ہے, ہر قریے سے علی علی کی آواز آ رہی ہے. جہاں حاجی جا رہا ہے وہاں سے علی علی کی آواز آ رہی ہے. اور یہ عجیب انتظام ہے کہ جو رسول اللہ نے اس میدان غدیر میں کیا ہے. جو جہاں جائے گا ذکر علی کرے گا, مجبور ہے ذکر علی کرنے پر. اور اسی لیے غیروں نے یہ نہیں کہا کہ غدیر میں اعلان نہیں ہوا, بلکہ یہ کہا کہ وہاں پر مولا کے معنی بھائی کے طور پہ اعلان کیا. یہ لفظوں کی تعویل بتا رہی ہے کہ حدیث کا انکار ممکن نہیں تھا. اور جملہ بھی عجیب تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں. بالکل سامنے کی بات تھی, یہ کہنا چاہیے تھا ہمارے آپ کے حساب سے کہ رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اے مسلمانوں,
ابھی تک میں تمہارا مولا تھا، آج کے بعد سے تم سب کا مولا یہ علی ہیں، یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جملہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا، یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ مجمع تو 1.25 لاکھ کا ہے لیکن میں سب کا مولا نہیں ہوں، بلکہ میں اسی کا مولا ہوں جو علی کو مولا مانتا ہے۔ اور اب رسول اللہ نے اس میدان میں جب غدیر کے اعلان کر دیا، جملہ سنیں گے آپ، بس میں ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ حضرات یقیناً اس عبادت میں مصروف ہیں اور یقیناً آپ اب ظاہر کے وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم نے اس میدان غدیر میں جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ اعلان سرکاری اعلان ہے۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سے بہت سے ہیں یہاں کے اوپر جو جابز کرتے ہیں، جاب کرنے والے بہت سے جوان ہوں گے یہاں پہ۔ جاب آپ جانتے ہیں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ جاب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آج اس کمپنی میں کل اس کمپنی میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ نے دیکھو LIC والے اس کمپنی سے نکلے بھارتی میں چلے گئے، وہاں سے نکلے کسی اور، ہوتا ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ پرائیویٹ جاب ہے، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک جاب ہوتی ہے سرکاری، اگر کسی وجہ سے کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرنے والے کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی اور سرکاری ادارے میں جا کر وہ نوکری کرے۔ نہیں پتا میرے جملے متوجہ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ نے نکال دیا سرکاری تو کسی بھی ادارے میں جو سرکار کا ہے کہیں بھی جا کے نوکری نہیں کر سکتا۔ ڈیفنس میں نکالا گیا، مثلا فائنینس میں چلا جائے گا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ سے نکالا گیا تو اس کے معنی ہے کہ ڈسکوالیفائڈ ہو گیا ہے، اب کہیں نہیں نوکری مل سکتی اس کو سرکاری۔ پرائیویٹ میں ہو سکتا ہے، پرائیویٹ میں جہاں چاہو کہو، یہاں چھوڑو وہاں چلے جاؤ، وہاں چھوڑو وہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے امیر المؤمنین کے مقابل آنے والوں کی سرکاری نوکری کو ختم کیا ہے۔ میں اور قریب کیے دیتا ہوں، سرکاری نوکری ہے کیا؟ جو کام اللہ دے وہ کام سرکاری ہے، اور اگر سرکاری نوکری سے کسی موقع پہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا، ڈسکوالیفائڈ کر دیا گیا، تو اب دوبارہ کہیں بھی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی ہے۔ یہاں تک تو میرے ساتھ ہے، اللہ نے ایک موقع پر سورہ دیا کہ جا کے تبلیغ کرو، اگر تبلیغ کر لے جاتے تو کامیاب رہتے، کوئی بھی سرکاری نوکری کر سکتے تھے، لیکن اگر آدھے راستے سے واپس بلائے گئے تو اب یہ سرکاری نوکری سے ٹرمینیٹ کیے گئے ہیں، وہاں سے ڈسکوالیفائڈ ہو گئے ہیں، اب یہ پرائیویٹ جاب کر سکتے ہیں، اللہ کا عہدہ نہیں مل سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کا عہدہ نہیں، اور صرف امیر المؤمنین کو یہ اللہ نے اور رسول اللہ نے عہدہ دیا ہے۔ اور بس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جیسے ہی اعلان غدیر ہوا، حضور اکرم نے فرمایا کہ علی سن رہے ہو کوئی آواز؟ کہا یا رسول اللہ میں بھی سن رہا ہوں۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کیا جانتا تو ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے سنوں۔ فرمایا علی یہ شیطان ہے جو آج رو رہا ہے، اس لیے کہ ابھی تک امیدیں تھیں، اب یہ مایوس ہو گیا۔ جناب آدم کے مسئلے میں اکڑنے والا شیطان امیر المؤمنین علی کی ولایت کے بعد مایوس ہوا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں کا امتحان لینا ہے، کل کا دن مؤمنین کی خوشی کا ہے اور شیطان کے رونے کا ہے؟ نہیں، امتحان میں آپ تقریباً ابھی کامیاب نہیں ہوئے، اور میں قریب کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے غم کی عروج ہوتی ہے عاشور کے دن، اور ہماری خوشی کی معراج ہوتی ہے غدیر کے دن۔ عاشور کے دن ہمارے گھروں میں بچہ بھی پیدا ہو جائے تو مبارکباد نہیں دیتے، اور غدیر کے دن ہمارا بڑے سے بڑا مر جائے ہم نہیں روتے، کیوں؟
اس لیے کہ رونا ہمارے لیے عاشور کے دن ہے، غدیر کے دن ہم کبھی بھی گریہ نہیں کرتے ہیں۔ بس اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ ہم تو غدیر میں عید مناتے ہیں، اب کوئی بڑا مر جائے تو ہم کیا کریں؟ صلوات بیٹے محمد والے محمد۔ جس کو ادبی زبان میں کہا جائے کہ ادھر اعلان غدیر ہوا اور بہتوں کا دم نکل گیا۔ ہم کیا کریں بھائی؟ کوئی مر جائے، کوئی چلا جائے، کوئی قتل ہو جائے، کوئی رخصت، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو غدیر کا جشن منائیں گے، اور یہی وہ جشن ہے جو انسانوں کے ایمان کی میزان ہے۔ کس کا دل کتنا اللہ سے قریب ہے یہ دیکھنا ہے تو غدیر میں دیکھو۔ چہروں کی فرحت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ غدیر کا دن خوشی کا دن ہے، غدیر کا دن عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا دن ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہ السلام کا یہ جملہ ہم سب کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ اور بس میں نے ختم کر دیا۔ کل ایک عبادت اور ہے جس کو تھوڑا سا ہم لوگ اپنے معاشرے میں اگنور کرتے ہیں۔ وہ عبادت کیا ہے کل کی؟ صیغہ اخوت پڑھنا۔ کل بڑی فضیلت ہے انسان کا کسی دوسرے مرد مومن کو اپنا بھائی بنانا، اور یہ فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اس نے قبول کر لیا کہ میں آج سے تمہارا بھائی ہوں، کل کے دن یہ بھائی بنیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کل وہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک یہ اس کا اخوت والا بھائی، صیغہ اخوت والا بھائی نہ ساتھ آ جائے۔ لہٰذا کوشش کیجئے یہ صیغہ اخوت برقرار رکھیے۔ آیت اللہ علیہ آغا ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے کہ بہن یعنی بھائی بہن نہیں بن سکتے، بھائی بھائی بن سکتے ہیں، خواتین ایک دوسرے کے لیے بہن بن سکتی ہیں، یہ اختیار انہوں نے دیا ہے، لیکن مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں ہی کے لیے بھائی بنے، اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواتین آپس میں صیغہ اخوتی، یہ جو اختی والا صیغہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپس میں یہ بہنیں بن سکتی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس صیغہ اخوت کو پڑھ کر ہم یہ اعلان کریں کہ ہم میدان محشر میں امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو اسے بھی ساتھ لے کر جائیں گے جس کے لیے ہم نے صیغہ اخوت پڑھے۔ آئیے چلیے پیغمبر اسلام کا وہ جملہ کہ جو امیر المؤمنین سے فرمایا تھا کہ میں نے اس امت میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لیکن تم میرے بھائی ہو، بقیہ میں اور تم میں فرق ہے۔ یہ سب دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دونوں بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، میں نے ختم کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بنایا، لیکن یہ بھائی صرف دنیا کے لیے، رسول اللہ کا جملہ ہے، صرف دنیا کے لیے تھے۔ اور غدیر کے موقع پر جن لوگوں کو بھائی بنانے کے لیے حکم دیا گیا روایتوں میں، ان کی برادری اور اخوت کا تعلق میدان محشر سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہے جو مدینے میں بھائی بنے تھے وہ صرف دنیا میں بھائی بنے تھے، جو غدیر کی مناسبت سے بھائی بنتے ہیں وہ جنت کے لیے بھائی بنتے ہیں۔ یہ وہ ولایت کا اثر ہے کہ جو دنیا میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ آئیے چلیے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بائہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار وارث غدیر، وارث امیر المؤمنین
वारिस पैगंबर अकरम हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार ये गदीर का दिन है, हम सब की तरफ से हमारे आका और मौला की बारगाह में मुबारकबाद पेश फरमा। परवरदिगार ये गदीर का दिन है, हम सभी को अपनी बारगाह से ईदी अता फरमा। परवरदिगार हम सभी के लिए ईदी के तौर पे हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर को मुकद्दर फरमा। परवरदिगार हम सभी से हमारे इमाम को राज़ी और खुशनूद फरमा। परवरदिगार सिलसिले विलायत गदीर के आखिरी इमाम की इमामत के दौर में हम सब हैं। परवरदिगार हम सभी को आखिरी इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार आखिरी इमाम की दुआओं में हम सबको शामिल फरमा। आखिरी इमाम के रकाब में हम सभी को शहादत नसीब फरमा। परवरदिगार वो तमाम मुमिनीन के जो गदीर की खिदमत कर रहे हैं उन सभी की तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगार हम सभी को गदीर को नश्र करने वालों में करार फरमा। परवरदिगार हमको और हमारी नस्लों के दिलों में अमीरुल मुमिनीन की विलायत को जाए गुज़ीन फरमा। एक दुआ और कर रहा हूं, देखता हूं कि आप कितनी गहराई से आमीन कहते। परवरदिगार अगर हमारी नस्लों में किसी के दिल में अमीरुल मुमिनीन की विलायत न हो, ऐसी नस्ल को हमें न अता फरमा। परवरदिगार जो भी औलाद हमें अता फरमा वो अमीरुल मुमिनीन की विलायत वाली औलाद अता फरमा। परवरदिगार मैदान महशर में अमीरुल मुमिनीन के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अमीरुल मुमिनीन की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार कल के दिन अमीरुल मुमिनीन की ज़ियारत की बड़ी फजीलत है। परवरदिगार हम सभी को इस गदीर और आइंदा गदीर के मौकों पर अमीरुल मुमिनीन की बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर